اے خدا، شروع بھی کیا ہے تیرا نام لے کر، میری انتہا بھی تیرے نام سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں محمد کفایت اللہ، مدرس قوت الاسلام ہائی اسکول، آپ سب کا اس بزم میں استقبال کرتا ہوں اور اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ آن لائن کلاسز کی یہ آخری کڑی امتحان سے متعلق ہے۔ تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ آج ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ اس درمیان ہم انشاءاللہ سوالات کے پرچے کا تجزیہ بھی کریں گے۔ امتحان سے پہلے آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور امتحان کے دوران آپ کو کیا کرنا ہے میں یہاں پیش کر رہا ہوں، دیکھیے۔ حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب، حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب، کبھی تقدیر بدلتی نہیں ارمانوں سے۔ یہ پورشن ہے آپ کا۔ ہم حجۃ الوداع، نعت، جواہر لال نہرو کی اردو دوستی، غزلیں، جگنو، نظم، درستی، سبق، مرثیہ، سرحدوں کا جال، طوطئ ہند، امیر خسرو، غزلیں اور رباعیات، اور جو اسباق شامل نہیں ہیں امثال، جس کا بہت زیادہ امکان ہے، وہ یہ ہے: بدایون کے شام و سحر، آمد بہار، رشوت، قول فیصل، حسن شوقی کی غزل سویرے جو کل میری آنکھ کھلی سبق، زعفران سبق، مچھر کا الٹیمیٹم، رباعی، یہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جو آپ کے سامنے ہے، یہ امتحان کے پرچے بنانے سے پہلے تیار کیا جانے والا نیلا خاکہ ہے۔ شمع علم کے پروانوں، اس وقت آپ کے سامنے ایک نقشہ ہے۔ معلومات کے لیے 21 مارکس اور 21%، فہم و ادراک کے لیے 36%، اظہار کے لیے 39%، مدح کے لیے 4%، جملہ 100 نشانات ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر آپ دیکھیے کہ اسباق پر مبنی نشانات کی تقسیم کس طرح ہے۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ حصہ نثر سے 34 مارکس، حصہ نظم سے 33 مارک اور باقی 33 مارک قواعد کے لیے مختص ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نہ حصہ نثر چھوڑ سکتے ہیں، نہ حصہ نظم چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی قواعد کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تمام کے لیے مساوی مارکس بورڈ کی طرف سے دیے گئے ہیں، لہٰذا نثر، نظم اور قواعد کو برابر اہمیت دیجیے۔ سطح دقیقیت، ڈیفیکلٹی لیول کتنی ہوگی؟ آسان سے سوالات 30% ہوں گے، ایوریج قسم کے سوالات 50% دیے جائیں گے، اور مشکل ذہین طلباء کے لیے 20% 20 مارکس کے سوالات دیے جائیں گے۔ یہ سطح دقیقیت کا نقشہ ہے۔ معروضی سوالات 6، مناسبت، مطابقت، مشابہت سے تعلق رکھنے والے 4 سوالات 1 مارک کے، ایک جملے کے 7 سوالات، 2-3 جملوں میں لکھے جانے والے 10 سوالات،
اور جس کے لیے 20 مارکس، 3-4 جملوں میں لکھے جانے والے 11 سوالات جس کے لیے 33 مارکس، اور تفصیلی جوابات کے لیے 5 سوالات ہوں گے، ہر سوال کے لیے 4 مارکس دیے جا رہے ہیں۔ مکتوب و مضمون 5 مارکس کے لیے ایک مطلب 2 سوالات ہوں گے، مضمون کے لیے 5 مارکس کا 1 سوال ہوگا۔ جملہ 45 سوالات ہوں گے اور مارکس 100% ہوں گے۔ پرچہ سوالات کیسا ہوگا؟ حذف شدہ اسباق کتنے ہوں گے؟ اس کے تعلق سے یہ شعر مناسب لگتا ہے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ماڈل کوسچن پیپر 2020-21 کا نمونہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ تھا آپ کا سوالی پرچہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شمع علم کے پروانوں، پرچہ سوالات زبان اول اردو کا تجزیہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ابھی بھی پرانے سوالات کے پرچوں کے نمونے ہمارے درمیان گشت کر رہے ہیں۔ ان سوالی پرچوں کا نمونہ مت دیکھیں، صرف گزشتہ سال کے سوالی پرچوں کا نمونہ مد نظر رکھیں۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، پہلے ممتحن کو پرچہ تیار کرتے وقت ہر سبق سے مختص کردہ نشانات کو مد نظر رکھ کر پرچہ تیار کرنا چاہیے تھا، لیکن لاسٹ ایئر سے یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب سوالی پرچے کی تھیم جاری ہو چکی ہے۔ کس سبق کے لیے کتنے نشانات ہوں یہ طے نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر اب ممتحن کو یہ آزادی ہے کہ جس سبق سے جتنے چاہے سوالات دے سکتا ہے۔ سوالی پرچہ مقاصد کی بنیاد پر تیار ہوگا۔ ایک اور اہم نکتہ، کسی سبق کو ممتحن نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ ہر سبق کو وہ شامل کرے گا، لیکن کسی سبق میں کم یا زیادہ کرنے کی آزادی ممتحن کو دے دی گئی ہے۔ اس لیے آپ تمام اسباق کو مساوی اہمیت دے کر پڑھیں۔ میں اور اہم نکات آپ کو بتاؤں گا۔ ہماری بدنصیبی ہے یا خوش نصیبی ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے، اس سال کلاسز آن لائن ہو گئے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے اس سال کچھ اسباق حذف کیے جا چکے ہیں۔ آپ کے لیے ایک خوش آئند بات ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر دیکھیے ایک ٹیبل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔
شعبہ امتحانات سے جاری کردہ اصول و ضوابط کے مطابق زبان اول کے لیے 125 نشانات مختص ہیں، جن میں 100 نشانات تحریری امتحان کے لیے اور 25 نشانات تشکیلی قدر پیمائی اور سرگرمیوں کے تجزیے کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ ایف کے لیے 50 مارکس ہیں، 15 ایکٹیویٹی کے لیے اور ایک ایکٹیویٹی کے لیے 15، اور تحریری امتحان جو آپ دیتے ہیں جسے ہم FA1 کہتے ہیں، اس کے لیے 20 مارکس، جملہ ہو گئے 50۔ تو اگر آپ نے تحریری امتحان میں 5 مارکس حاصل کیے، ایکٹیویٹی جو آپ نے پیش کی ہے اس پر 10 اور ایک ایکٹیویٹی 10، تو جملہ اس کے مارکس ہو گئے 25۔ اس طرح FA1 میں آپ نے 50 کے بجائے 25 حاصل کیے۔ اس طرح FA2 میں، FA3، FA4 میں جملہ مارکس حاصل کیے ہیں تو ان کو 8 حصوں میں بانٹا جائے گا اور اس میں کا ایک حصہ لیا جائے گا۔ اس طرح نشانات تقسیم ہو تو طالب علم کو 15 ہی نشانات حاصل ہوں گے، مطلب یہ کہ یہ لڑکا 10 نشانات سے محروم ہو جائے گا۔ تو ہر ایکٹیویٹی کو امپورٹنس دینا ہے اور اچھے سے اچھے مارکس حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، ورنہ فائنل جب رزلٹ آئے گا تو آپ کے نشانات گھٹ جائیں گے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اساتذہ کو اچھے ایکٹیویٹی کر کے ان کے حوالے کیجئے۔ 2020 کا سوالی پرچے کی نوعیت بدل گئی ہے، پہلے آسان سوالات پوچھے جائیں گے، پھر قدرے مشکل سوالات کی طرف ممتحن آگے بڑھتا ہے۔ یہ سارے سوالات مشقی بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مشقی بھی، سارا سبق اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ سوالی پرچے میں سب سے پہلے 6 مارکس کے معروضی سوالات پوچھے جائیں گے جن کا تعلق قواعد سے ہوگا، جن کی مثالیں آگے ہم پیش کر رہے ہیں۔ 4 سوالات مناسبت، مشابہت اور مطابقت سے متعلق ہوں گے۔ جس طرح پہلے 2 لفظوں میں جوڑ تھا، اسی طرح کا جوڑ تیسرے لفظ کے لیے آپ کو لگانا ہے۔ ایک جملے میں لکھے جانے والے 7 سوالات ہوں گے، یہ نثر اور نظم سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2 مارکس کے سوالات کا جہاں تک تعلق ہے، اس سال 2 اور 3 مارکس کے لیے سوالات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کو اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 2 نشانات کے لیے جملہ 10 سوالات، یہ نثر یا نظم سے متعلق پوچھے جائیں گے جن میں غیر مشقی سوالات کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مشقی سوالات کتنے ہوں گے اور غیر مشقی سوالات کتنے ہوں گے، یہ ممتحن پر منحصر ہوتا ہے، اس کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ بچوں، 33 نشانات کے لیے 3 مارکس کے 11 سوالات آپ کے پرچے میں آپ کو دکھائی دیں گے، جن میں تعارف کے لیے 2 سوال آ سکتے ہیں، ایک نثر نگار اور ایک شاعر پر لازمی سوال ہوگا۔ حذف شدہ نصاب کے مطابق نثری اسباق میں صرف 3 ایسے اسباق ہیں جن میں تعارف موجود ہے، وہ یہ ہیں حجۃ الوداع، جواہر لال نہرو کی اردو دوستی اور درشتی۔ جبکہ شعراء میں بہت زیادہ ممکن ہے نظم کے شعراء کا تعارف دیا جائے گا، غزل اور رباعیات لکھنے والے شعراء کا تعارف کی گنجائش نہ کے برابر ہے۔ تعارف حذف شدہ نصاب کے مطابق 3 اسباق میں سے کسی ایک کا تعارف دیا جا سکتا ہے، وہ ہے سید سلیمان ندوی، محمد رفیع انصاری، زہرہ جمال۔ تو آپ کے لیے بہت آسان ہے نثر نگار کا تعارف یاد کرنا اور 3 مارک حاصل کرنا۔ اس میں کیا لکھنا چاہیے؟ سن پیدائش، مقام پیدائش، خدمات اور وفات کم از کم لکھنا ہوگا، اور یہ چونکہ اس کے لیے 3 مارکس دیے جائیں گے۔ 3 سوالات 9 مارکس کے لیے متن کے حوالے سے لازمی ہیں، جن میں 2 مشقی اور یہ غیر مشقی ہو سکتے ہیں، یا تینوں غیر مشقی بھی ہو سکتے ہیں یا تینوں مشقی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ 2 مشقی سوالات اور یہ غیر مشقی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ان نثر نگاران اور اسباق کا نام یاد رکھنا ہے۔ یہاں آپ کو یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے، کس نے کس سے یا کس موقع پر کہا گیا ہے، وضاحت کرنی ہوگی۔ 3 سوالات 9 مارکس کے اشعار کے تشریح کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔
یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صرف غزل کے اشعار کا مطلب لکھنا ہوتا ہے۔ حذف شدہ نصاب کے مطابق حسن شوقی کی غزل شامل نصاب نہیں ہے۔ عام طور پر مشق میں دیے گئے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ایک مشقی اور 2 غیر مشقی سوالات کا دیا جانا بھی خارج از امکان نہیں ہے۔ قواعد میں 3 سوالات 2 مارکس پر مشتمل ہوں گے، جن میں ایک سوال غزل، نظم، حمد، نعت یا رباعی کی تعریف یا مفرد جملہ، مرکب جملہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ پر ہو سکتا ہے، اور دوسرا سوال صنعتوں سے متعلق ہوگا۔ 5 تلمیحات دیے گئے ہیں: صنعت تلمیح، تشبیہ، صنعت تکرار، صنعت استعارہ، صنعت تضاد۔ انہیں یاد کر لینے سے 3 مارکس آسانی سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ تیسرا سوال، نئے الفاظ کا جملوں میں استعمال، واحد یا جمع، ازداد، مترادفات، معنوی فرق اور محاوروں کا مطلب کے لیے پوچھا جا سکتا ہے۔ 4 مارکس کے جملہ 5 سوالات 20 مارکس کے لیے پوچھے جا سکتے ہیں۔ ہم، نعت یا مرثیے کے 2 بند پر سوالات کی گنجائش ہے۔ صرف ہم یا نعت یاد کر لینا آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ اختیاری سوال ہوگا۔ ہم یا نعت کے 4 اشعار لازمی اور آسان سوال ہوگا۔ 8 لائن لکھنا ہے، 2 اشعار نہیں۔ بعض طلبہ کیا کرتے ہیں، صرف 2 اشعار یعنی 4 لائن لکھ کر سمجھتے ہیں کہ 4 اشعار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، 8 lines you have to write۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 4 اشعار کا مطلب 8 لائن ہے۔ نظم کا خلاصہ یہ اختیاری سوال ہوگا۔ اس سال طلباء کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ صرف 5 نظمیں ہیں: ہم، نعت، جگنو، مرثیہ اور سرحدوں کا جال۔ جگنو نظم یا سرحدوں کا جال کا خلاصہ ممتحن کے لیے پسندیدہ عنوان ہو سکتا ہے۔ نثری اسباق سے 2 تفصیلی سوالات کے جوابات لکھنے ہوں گے، جن میں ایک لازمی اور دوسرا سوال اختیاری ہوتا ہے۔ مطلب 2 سوالوں میں سے صرف ایک سوال کا جواب آپ کو لکھنا ہوگا۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے، حجۃ الوداع میں حسن معاشرت کے علاوہ جواہر لال نہرو کی اردو دوستی طوطی ہند امیر خسرو سے متعلق 4 نشانات کے 3 سوالات کی امید کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ شعبہ امتحان نے سوالات کے تعلق سے قیاس آرائی کی گنجائش نہیں رکھی ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ آپ سب طلباء و طالبات سارے ہتھیار سے لیس ہو کر امتحان گاہ میں داخل ہوں، جوابی پرچہ اچھے سے اچھا لکھنے کی کوشش کیجئے، کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ نادیدہ عبارت سے متعلق، جس میں ایک پیراگراف یا ایک نظم کے اشعار دے کر 2 سوالات 2 یا 3 جملوں میں لکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ کمزور طلبہ کے لیے یہاں سے 4 مارکس حاصل کرنا سب سے آسان ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اسے خاص توجہ دیں، اس لیے کہ جواب موجود ہے، صرف وہاں سے اخذ کر کے آپ کو لکھنا پڑتا ہے۔ سوالات خطوط نویسی اور مضمون نویسی سے متعلق دیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے پل بند کارروائی برائے 10ویں جماعت میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، جو یوٹیوب پر دستیاب ہے، یا اپنے اساتذہ یا DSERT سے رابطہ کر کے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ خطوط میں عام طور پر والد کے نام خط، ہیڈ ماسٹر کے نام چھٹی کی درخواست، دعوت نامہ، مضمون نویسی کے لیے عام طور پر قومی یکجہتی، موبائل فون، ماحول کی آلودگی، نسوانی تعلیم کی اہمیت، جہیز اور قومی تہوار جیسے عنوانات کی امید کی جا سکتی ہے۔ 3 پیراگراف ضرور بنائیے۔ ایک میں تمہید لکھیے، انٹروڈکشن، جو ٹاپک لکھا ہے اس کے تعلق سے مختصر اور پرزور جملے لکھیے۔ نفس مضمون میں فائدے اور نقصانات لکھیے، اور آخر میں مضمون کا نچوڑ یعنی خاتمہ لکھنا ہوگا۔ 3 پیراگراف بنائیے، ہر ایک پیراگراف میں ایک خیال کو ظاہر کیجیے۔ اس کے تفصیلات میں نے پل بند کارروائی میں پیش کیے ہیں، ممکن ہو تو وہاں پر دیکھیے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں سوالات کے پرچے پر مختصر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں، آپ ان کو دیکھیے۔ میں آپ سب کو
اپنی طرف سے پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری نیک تمنائیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ جوابی پرچہ دیکھیے. حل شدہ جوابی پرچہ الفاظ کا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے کہلاتا ہے جملہ. محاورہ ترکی و ترکی جواب دینے کا مطلب ہے اس کا جواب کو چننا ہوگا، سخت جواب دینا. نثر کی مقبول ترین صنف ہے، اس کا جواب افسانہ. ایک ایسی نظم جس کے مصرعے گھٹتے بڑھتے ہوں، آزاد نظم صحیح جواب ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. ایک ایسا جملہ جو کسی واقعہ، کیفیت یا صورتحال کی خبر دے، جملہ خبریہ کہلاتا ہے. چھٹا سوال ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس پر سوال آ رہا ہے. مذکورہ بالا شعر میں استعمال کردہ صنعت کا نام ہے صنعت تلمی. واقعے کی ابن مریم کسی واقعے کا اشارہ کرتا ہے تو اسے صنعت تلمی کہا جائے گا. پہلے لفظوں کی مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لگائیے. آغاز جواب ہے انجام، آخا، اور اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے، وہ ہے غلام. صدا کے معنی دیے گئے ہیں، ہمیشہ مترادف لفظ ہے یہ. اور صدا کے معنی کیا ہے تو آپ کو اس کے معنی لکھنے ہوں گے، اور جواب ہے آواز. اجنبی، ناآشنا، تو پامال لفظ دیا گیا ہے، اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے برباد. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور غزل کا شعر مقطع کہلاتا ہے. یہاں پر سوالات کے جوابات پیش ہیں، آپ دیکھیے.
آخر میں ایک پیغام آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، قوم کی پستی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ جس قوم کے فرزندوں نے دلی کی جامع مسجد، لال قلعہ اور تاج محل جیسی خوبصورت عمارتیں بنوائیں، اسی عمارتوں کی سیڑھیوں پر اسی قوم کے فرزند آج بھیک مانگتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی سے جاگ جائیے، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ یہ دو اشعار مجاز کے ہیں، غالباً آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ابھی سے جاگ جائیے، محنت کیجیے۔ پیارے بچوں، آج کی یہ نشست برخاست ہوتی ہے۔ ابھی جو کچھ سکھلایا گیا ہے ان نکات کو اپنے بیاض میں لکھیے، نیز یہ اسباق یوٹیوب پر دستیاب ہے، دیکھنے کے لیے اپنے اساتذہ کی مدد لیجیے، اور دوسرے طلباء کو بھی آپ نے جو کچھ سیکھا ہے شیئر کیجیے۔ شیئر کرنے سے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ امتحان کا جو پرچہ دیا گیا ہے وہ لکھ کر اپنے اساتذہ کو دیجیے۔ آج کے دن کا ہوم ورک آپ کے لیے یہی ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔